جو آپ کے اوپر فرض کر دی گئی ہیں 5 نمازیں، اس پر آپ نے ڈٹ جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو چیز فرق ڈالتی ہے ایمان میں اور کفر میں وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ جب یہ پردہ آپ ہٹا دو گے، نماز نہیں پڑھو گے، then there is no difference between a believer and a disbeliever، وہ بندہ پھر مومن نہیں رہتا۔ تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ بندے نے نمازیں پڑھنی ہے، نماز میں آپ نے استقامت دکھانی ہے۔ حدیث میں آتا نا کہ وہ فرشتہ آئے گا اور اعلان کرے گا اور کہے گا کہ یا ایھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، اخرجی الی سکرۃ من اللہ وغضب، نکل اپنے رب کے غصے کی طرف اور اس کے ٹارچر کی طرف۔ اور اس کی روح کس طرح نکلتی ہے؟ جیسے ایک وولن کاٹن ہوتی ہے، اس کو ایک لپیٹ دیا جائے ایک لکڑی پہ جس میں کی لگے ہوئے ہیں، اور پھر اس کو کھینچ کے پھاڑا جائے، ایک ریشم کے لباس کو ایک کانٹے دار جھاڑی پہ پھینک دیا جس کو نکالا جائے، tearing all the nerves and muscles of his body۔ جتنا نیک انسان ہوگا، جتنا مشقت کی لائف یا عبادات کی لائف، اتنا ہی آسان موت ہوگی۔ آرام سے اس کا جو سول ایسا نکلے گی جیسے ایک جگ سے جو ہے نا پانی ڈالا جاتا ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص نماز پڑھ کے اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے، ایک دم نہیں اٹھتا، جو کہ انفارچونیٹلی ہم سب کی عادت بن گئی ہے، بہت فاسٹ پیس لائف ہے ہمارا، ہوتا ہے سلام پھیرے اور بس نکلیں، جلدی کرو جلدی کرو جلدی نکلو۔ تو اس کو تو خیر ایک اسکالر میرے استاد کی طرح ہے، روحانی استاد، ملا نہیں کبھی لیکن یہ میں نے سنا انہیں بہت ہوا ہے، وہ ایک بڑی پیاری بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب آپ کسی کے گھر جائیں اور وہ شخص آپ کو بہت لائک کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوگی آپ بیٹھے رہیں، آپ بیٹھے رہیں، اور اگر آپ کو پسند نہیں کرتا وہ کہے گا بس جائیں جائیں جلدی جائیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو کمپیئر تو نہیں کیا جا سکتا اس طرح انسانوں کے ساتھ، بٹ پوائنٹ ٹو پونڈر کہ اگر ایک انسان نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا ہوا ہے، ذکر کر رہا ہے، تو مے بی اللہ لوز دیٹ پرسن سو مچ، اللہ کہتا ہے بیٹھا رہے بیٹھا رہے، میرے گھر آیا ہوا ہے نا بس بیٹھا رہے، یہیں پہ بیٹھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو انسان ذکر کرتا ہے اس جگہ پر بیٹھ کر تو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے، فرشتے۔ جس بندے کو اللہ نماز کی توفیق نہیں دے رہا اس کے لیے لمحہ فکری ہے، یہ میں کہتا ہوں اس کے اوپر عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کا اس بندے پہ عذاب ہے جس کو اللہ توفیق نہیں دے رہا نماز کی۔ وہ طویلیں پیش کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت وائز ہے، نماز کے بغیر بھی میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا، جان بوجھ کے، اس نے کفر کیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میرے ماتھے کا جھومر ہے، میرے سر آنکھوں پہ ہے، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ ان کی بات کے آگے مجھے کوشچن کرنے کا اختیار ہی نہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حرف آخر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ نماز پڑھنا ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے، یہ وہی لوگ پڑھتے ہیں جو خشیت رکھتے ہیں، جن کا ریلیشن اپنے رب سے بہت سٹرونگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ریلیشن سٹرونگ کریں۔ نماز کی پہلے کاؤنٹنگ کی جائے گی کہ اس نے 70 سال گزارے، 60 سال کی نماز کہاں ہے، مطلب 10 سال میں اگر فرض ہوئی 60 انٹو 365 انٹو 5 کہاں ہے جی، 5320 جتنے بھی ہے، پوری ہے؟ نہیں پوری تو نہیں ہے یار۔ اچھا دیکھو کچھ ایکسٹرا نوافل ہیں، کوئی ایکسٹرا تہجد، کوئی ایکسٹرا چیزیں جو کمپنسیٹ کریں، تو وہ اگر جو نماز دن کی 3 پڑھ ہے 4 پڑھ ہے، نماز اگر پوری نہیں ہے اس کا نام ہے مال دکھائی نہیں جائے گا اس کے بعد۔ یعنی جیسے ہمارے سبجیکٹس میں کچھ انگلش ہے، کچھ ہیں جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں، آپ کمپلسری میں پاس ہو جائیں، آپشنل میں فیل بھی ہو جائیں آپ پروموٹ ہو جاتے ہیں۔ کمپلسری میں اگر فیل ہو جائے نا، چاہے آپشنل میں آپ کے 100/100 نمبرز ہیں، یعنی آپ لوگوں کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، آپ بڑے اچھے فلانتھراپسٹ تھے اور یہ تھے اور وہ تھا، خیرات، لیکن نمازیں پوری نہیں ہیں آپ کی، تو کمپلسری میں آپ فیل ہیں، نو چانس۔